بسم اللہ الرحمن الرحیم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور بنانے پر بھی قادر ہیں۔ آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی بیان ہو چکے تھے۔ آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، پہلا حرف بلا، توجہ فرمائیں۔ بلا کا لفظی ترجمہ ہاں، عربی زبان میں نعم بھی ہاں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بلا بھی ہاں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بلا اور نعم کے معنی میں فرق ہے۔ اگر کوئی ہم سے سوال پوچھے ایسی چیز کے بارے میں کہ جو مثلا حقیقت ہو، مثلا کوئی کہے کہ تمہارا نام یہ ہے اور وہ صحیح نام بولے تو ہم کہتے ہیں نعم، عربی میں کہا جائے گا، یعنی جو تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے، ہاں۔ لیکن بلا اگرچہ اس کا ترجمہ ہاں کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ترجمے میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، لیکن بلا کے معنی پر توجہ فرمائیں۔ بلا کا ایک رابطہ اس بات سے ہوتا ہے جو اس سے پہلے کی گئی ہے، اور ایک رابطہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جو اس حرف کے بعد کی جا رہی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں، یہاں پر سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 4 میں بلا سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم کبھی بھی اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یعنی انسان کا گمان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر، کہ کیا تو انسان نے یہ گمان کر لیا کہ ہم کبھی بھی ہرگز تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، غلط گمان ہے تمہارا، ہم جمع کریں گے۔ پس بلا جہاں پر آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو بات کی جا رہی ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اور صحیح بات کون سی ہے؟ جو بلا کے بعد بتائی جا رہی ہے۔ اس کی ہم آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کریں۔ پہلے جز میں قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالی یہودیوں اور مسیحیوں کا ایک عقیدہ بیان فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ اور مسیحیوں کے علاوہ کوئی ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ایک دوسرے کے بھی خلاف تھے، دونوں کا عقیدہ بیان کیا گیا، یعنی دونوں گروہ، یہودی کہتے ہیں صرف ہم جنت میں جائیں گے، مسیحی کہتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے۔ قرآن کریم نے جواب میں فرمایا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی آرزویں ہیں جو انہوں نے، بے بنیاد آرزویں جن کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، اور یہ آرزویں اب ان کے عقیدے بن چکی ہیں۔ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل، اے رسول آپ ان سے کہیے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل تو لے کر آؤ۔ کس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو؟ یہودی کہہ رہے ہو صرف یہودی جنت میں جائیں گے، کس دلیل پر تم کہہ رہے ہو؟ مسیحی کہہ رہے ہو کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بلا، بلا یعنی کیا؟ یعنی یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور مسیح کہتے ہیں صرف ہم جنت میں جائیں گے، یہ غلط ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو پھر صحیح بات کیا ہے؟ کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، کہ چہرہ علامت ہوتی ہے، چہرے کا جھک جانا انسان کے وجود کے تسلیم ہو جانے کی علامت ہوتی ہے، جس نے خود کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، اللہ کے فرامین کے سامنے، وہو محسن، اور اس کے کام بھی اچھے، یعنی پھر کام بھی وہی کرتا ہے کہ جو اللہ نے کرنے کا کہا ہے، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی
غم ہوگا۔ بس اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو جنت میں صرف تم جاؤ گے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہم بتا رہے ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا، صحیح نظریہ یہ ہے، قرآنی نظریہ یہ ہے کہ جو خدا کے سامنے جھک گیا ہے اور جو اعمال اللہ تبارک و تعالی نے انجام دینے کا حکم دیا ہے وہ انجام دیتا ہے، اسی کو محسن کہا جاتا ہے، یعنی اچھے کام کرنے والا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ تو واپس آتے ہیں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 4 کی طرف۔ بلا سے پہلے جو بات کی گئی ہے وہ غلط ہے، تم سمجھتے ہو تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، غلط سمجھتے ہو۔ بلا، ہاں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں ہم اس بات پر کہ ہم اس کی یعنی انسان کی انگلیوں کے پور بھی دوبارہ اسی طرح بنا دیں جس طرح پہلے تھے، یعنی دنیا میں موجود تھے۔ انشاءاللہ اس بیان کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔